الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وسيدنا وسندنا محمد صلى الله والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب مل کر بابا سے بلند حضور سید عالم نور مجسم کائنات کے والی بے سہاروں کے سہارا محبوب کبریا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک اندانہ پیش فرمایا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین حمد و ثنا کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزت کے لائق قابل صد احترام معزز محترم دوستوں بزرگوں ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کریے گا کہ رب کائنات باوسیلہ محبوب کائنات مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آج کا جمعۃ المبارک ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے ہے کہ میرے پاک نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام شعبان کی 29 تاریخ ہوتی تو حضور علیہ السلام 29 تاریخ شعبان کی رات کو سرکار منبر پر تشریف فرما ہوئے اور صحابہ اکرام کو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے شعبان کے آخری دن میں بیان فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا ہے۔ ابھی رمضان داخل نہیں ہوا، ایک دن پہلے حضور اس کی شان کو بیان فرما رہے ہیں، اور شان کیا ہے؟ فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اس کی رات میں قیام یعنی کہ کھڑے ہونا، تطوع
یعنی سنت جو اس میں نیکی کا کوئی کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی اور مہینے میں فرض ادا کرتا ہے۔ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ صبر کا اجر جنت ہے۔ یہ مہینہ مواسات کا ہے، آپس میں ہمدردی کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے گناہوں کے لیے معافی ہے۔ جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا تو اللہ تعالیٰ اس افطاری کی وجہ سے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان بیٹھے تھے، کروڑوں سے بھی زیادہ احسانات ہیں صحابہ کے۔ اب ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس افطار کرانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو وہ کیا کرے؟ اب ظاہراً صحابہ کے جو مال تھے وہ ہمارے جیسے تو نہیں تھے، اتنے سورسز نہیں تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ کیسے افطار کرائے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مٹھی بھر جوں کے برابر بھی اگر وہ کسی کو کھلا دے تو اس کو بھی یہ اجر مل جائے گا۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس اتنا بھی نہ ہو وہ کیا کرے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک کھجور سے روزہ افطار کروا دے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس کھجور بھی نہ ہو وہ کیا کرے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ دودھ کے ایک گھونٹ سے افطار کروا دے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس دودھ بھی نہ ہو تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر وہ پانی کے ایک گھونٹ سے اس کا روزہ افطار کروا دے۔ اور پھر ساتھ حضور نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ روزہ افطار کروانے سے دوسرے کا اجر کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ روزہ رکھنے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا اور کھلوانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ جتنا رکھنے والے کا اجر ہے روزہ کھلوانے والے کا بھی اجر ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلایا، اس کی افطاری کا مکمل بندوبست کیا، تو حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو حوض کوثر سے، اور ساتھ حضور نے فرمایا میرے حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا۔ جب یہ سورج سوا نیزے پر قریب ہوگا، شدت پیاس بہت زیادہ ہوگی، تو سرکار نے فرمایا اس دن جو روزہ دار کو پیٹ بھر کے افطاری کرواتا ہے اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا جس کو میں یعنی کہ میرے حوض سے جو سیراب ہوگا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی جہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا اول حصہ رحمت ہے، پہلا عشرہ جو 10 دن ہے وہ رحمت کے ہیں، اور فرمایا اس کا اوسط درمیان والا جو عشرہ ہے 11 سے لے کے 20 تک حضور نے فرمایا یہ مغفرت والا عشرہ ہے، اور اس کا جو آخری عشرہ ہے جو آخری 10 دن ہے 21 سے لے کے آخر تک حضور نے فرمایا یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ رمضان کے ہر دن 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرتا ہے، اور جس دن آخری روزہ ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، روزے ختم ہوتے ہیں، تو جتنے سارے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیے ہوتے ہیں اس ایک دن اللہ تعالیٰ ان سارے مہینوں جتنے لوگوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ میں بغیر تشبیہ و تمثیل کی اگر بات کروں یہ لوٹ سیل میلہ لگنے والا ہے۔ جس طرح کسی برانڈ نے بونس لگا دیا ہونا کہ 80% آف ہے، بندے کو ضرورت نہ بھی ہو بندہ خرید لیتا ہے، کہتا ہے یار یہ 10,000 والی چیز ہے 1000 میں مل رہی ہے تو چلو اور کچھ نہیں لے لیتے اگلے سال کام آئے گی۔
تو سارا سال بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ یار میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، شیطان پڑھنے نہیں دیتا، میں نیکی کا کام کرنا چاہتا ہوں، شیطان کرنے نہیں دیتا، میں کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوں، شیطان کرنے نہیں دیتا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کا چاند نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن اس رات شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، باندھ دیتا ہے شیطانوں کو، کہ اب بندے کا بہانہ نہ رہے کہ مجھے شیطان تنگ کرتا تھا، یہ سلسلہ ختم۔ اور پھر دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بدولت اللہ تعالیٰ نے جو انعامات ہمارے اوپر کیے، جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص کر اس مہینے کے اندر اتنی ہوتی ہے، رب فرماتا ہے بندہ کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا ہے، کوئی بندہ مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی بندہ جو میری رضا چاہتا ہو۔ لیکن یاد رکھنا، اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو سمجھے شیطان نہیں، اس کا نفس شیطان سے بھی آگے بڑھ گیا ہے، اس میں شیطان کی کوئی مداخلت نہیں ہے۔ اگر بندہ روزہ رکھنے کے بعد ماہ رمضان میں بھی چوری کرے، گالی گلوچ کرے، اور جو عام دنوں میں کام کرتا تھا وہی رمضان میں بھی کام کرے، تو سمجھے یہ شیطان نہیں ہے، اس کا نفس شیطان سے بھی آگے بڑھ گیا ہے، اس میں شیطان کی مداخلت نہیں ہے، کیونکہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلنے والا جملہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، اگر بندہ پھر بھی وہی گناہ کرتا ہے تو سمجھے نفس کو شیطان نے اتنا قابض کر لیا ہے کہ وہ کھلا ہو یا بندہ ہو، یہ کام اس کے کرتا رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے تو یہ کہ جب رمضان داخل ہو گھر کی صفائی ہو جائے، اہتمام ہو جائے، گھر میں ایک پرسکون ماحول ہو، پھر دیکھیں اس کا انعام کتنا ہے۔ سحری رکھی ہی اس وقت میں ہے جس میں وہ خصوصی نظر رحمت کرتا ہے، سحری رکھی اس وقت میں ہے۔ حالانکہ دیکھیں ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، اس نے انتظام ہمارا ہی اس وقت میں کیا کہ جس وقت کے بارے میں امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف اپنی خاص نظر رحمت فرماتا ہے اور صدا دیتا ہے، بندے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ یہ وہی وقت سحری کا ہے۔ اور پھر خالی سحری کھانے سے حضور نے فرمایا سحری کیا کرو، اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ بڑی بڑی غذائیں کھائیں اگر اللہ نے دی ہے تو اس نیت سے نہ کھائیں کہ یار سارا دن بھوک نہ لگے، اتنا کھائیں کہ پیٹ کو بھوک لگے، اتنی سحری کریں۔ ہم تو اب تو جدید دور ہے، کوئی وٹامن کی گولیاں لیتا ہے، کوئی نسخہ اپناتا ہے کہ سارا دن، تب پھر یہ تو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ سے مال نکلتا ہے۔ حضور نے فرمایا روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ سے ظاہراً مال کم ہوتا ہے، وجود کو پتہ چلے کہ اس کی زکوٰۃ نکلی ہے، وجود کو پتہ چلے کہ یہ مہینہ بار اس کی زکوٰۃ دی ہے۔ اگرچہ اللہ نے نعمتیں دی ہے تو کھائیں، حرج نہیں ہے، حرج نہیں ہے، لیکن بیسیکلی جو روزہ تھا نا، یہ تقوی کا نام تھا، پرہیزگاری کا نام تھا، اللہ کے رستے کے اندر جو مضبوطی کا نام تھا کہ بندہ اللہ کی راہ پر مضبوطی کے ساتھ گامزن رہے۔ تو اس کا اصل اصول یہی تھا کہ بندہ نارمل سحری کرے۔ اور ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے تو ایک صحابی نے ڈکار لیے، سرکار نے فرمایا کھانا کم کھایا کرو، بھوک رکھ کے کھانا کھانا چاہیے، پیٹ بھر کے کھانا یہ حضور کی سنت نہیں ہے، بلکہ بھوک رکھ کے کھانا یہ حضور کی سنت ہے، پھر مل جل کے کھانا یہ حضور کی سنت ہے۔ اب تو خیر جدید دور نے یہ چیزیں ہم سے چھین لی ہے، جس کا جو ٹائم ہے اس کو اسی ٹائم پہ کھانا ملتا ہے۔ پہلے ایک بات میں اگر سنت طریقہ یہ ہے کہ سارے گھر والے اکٹھے بیٹھ کے کھائیں، پوری فیملی بیٹھے، دسترخوان لگے اور اس کے اوپر بیٹھ کے کھائیں، اس میں برکت ہے، اس میں رزق کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ رزق کو بڑھا دیتا ہے۔
اور مل جل کر کھانے سے رزق میں برکتیں آتی ہے اور بس برکت کی وجہ سے رزق میں وسعت آ جاتی ہے۔ تو یہ رمضان شریف آ رہا ہے، اس کی بالکل آمد ہے، اور امام الانبیاء علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کو تلقین کیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے، حضور نے فرمایا کتنا مبارک ہے، کتنا پیارا ہے، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام بڑے حیران، 3 مرتبہ امام الانبیاء علیہ السلام نے یہ جملے دہرائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ کوئی لشکر آنے والا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ پھر آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں کہ بڑا مبارک ہے، بڑا پیارا ہے، جس کا ہم استقبال کریں گے؟ حضور نے فرمایا ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے، اس کا ہم استقبال کریں گے۔ ہمارے گھر میں اچھا مہمان آنا ہو تو اس کا فل پروٹوکول ہوتا ہے، گھر کی صفائی ہوتی ہے، ساری چیزیں ادھر ادھر کر کے رکھتے ہیں، کیوں کہ آنے والے کو پتہ چلے۔ حالانکہ دنیاوی گیسٹ ہے، اس کے لیے اتنا اہتمام ہے۔ اور ماہ رمضان کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور ہم اس مہینے کے استقبال کے لیے نکلے ہیں، جس کی بالکل آمد ہے۔ 2-3 دن کے بعد اللہ کی رحمت کا لوٹ سیل میلہ ہوگا، ہر طرف اللہ کی رحمتیں ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا بدقسمت ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان بھی آئے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ یہ بیسیکلی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک دن منبر مبارک پر تشریف فرما ہونے لگے، حضور نے ایک قدم رکھا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آمین، دوسرے پہ رکھا کہا آمین، تیسرے پہ رکھا حضور نے فرمایا آمین۔ اب صحابہ اکرام علیہم الرضوان عرض کیا یا رسول اللہ اس سے پہلے کبھی آپ کے مجاز مبارک میں یہ چیز نہیں آئی، آپ کس بات پہ آمین کہہ رہے ہیں؟ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ جبریل امین دعا کر رہے تھے۔ یہ بات یاد رکھنا، جبریل امین امام الملائکہ اور آمین کہنے والے امام الانبیاء۔ میں دعا کروں آپ آمین کہیں کیفیت اور ہے، کوئی بڑا عالم کوئی بڑا بزرگ وہ دعا کرے ہم آمین کہیں کیفیت اور ہے۔ امام الملائکہ جبریل امین 1.25 لاکھ سے زیادہ انبیاء اکرام کی بارگاہ میں جانے والے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے، اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ اور بالکل قریب فرشتے، اور فرشتوں کے بھی سردار جن کو امام الملائکہ کہا جاتا ہے، وہ دعا کریں، جو معصوم علی الخطا ہے، جن کی دعا کسی حال میں رد نہیں ہوتی۔ اور آمین حضور کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور فرمایا جب دعا کی جائے تو آمین کہا کریں، آمین کے صدقے اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جو دعا مانگ رہا ہے وہ معصوم علی الخطا ہے، فرشتہ ہے، اور پھر فرشتوں کا بھی سردار ہے، اور جو اس کے اوپر آمین کہہ رہا ہے وہ بھی معصوم علی الخطا ہے اور امام الانبیاء ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ محبوب خدا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ وہ محبوب خدا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی نیک بندہ بیٹھا ہو دعا کریں وہ آمین کہیں، یہ تو فوراً قبول ہو جائے، اور جس پہ آمین کہیں وہ جس کی رب رد ہی نہیں کرتا، جس پہ آمین وہ ہستی کہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرمائے محبوب تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات بھی نہ بناتا، وہ کہیں آمین۔ اور پھر اگر اس سے بھی میں سادہ مثال دوں، جن کا صرف چہرہ ہی اٹھے اللہ قبلہ بدل دے، جو زبان سے نہ کہیں دل میں سوچیں
اور وہ خیال ذہن اور دل کا ہو، زبان سے کچھ نہ ہو، اور وہی ذہن اور دل کا خیال صرف نظریں اٹھائیں اور وہ نظریں اتنی مطابقت رکھیں کہ رب فرمائے محبوب تیرے دل کے راز کو جانتا ہوں، میں تیرے راز کو جانتا ہوں، صرف جانتا ہی نہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تیری رضا کو بھی جانتا ہوں۔ اور پھر رب خود کہے محبوب ان قریب وہی کروں گا جو تیری رضا ہے، اور وہ ہستی کہیں آمین، تو وہ دعا رد ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سرکار جو باتیں کرتے لکھتے، یہ بھی احسان ہے۔ تو ایک صحابی ہر بات حضور کی لکھ لیتے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کبھی مزاح فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ ہر بات لکھ لیتے؟ یہ ہر بات لکھ، میں وہ بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں آمین والی، ہر بات لکھ لیتے ہو۔ اگلا دن ہوا تو انہوں نے نہیں لکھا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ بلایا، فرمایا آج لکھتے کیوں نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح بیٹھک ہوئی تھی، میرے دوستوں نے کہا آپ ہر بات لکھ لیتے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت مبارکہ کبھی غصے والی ہوتی ہے، کبھی مزاح والی ہوتی ہے، کوئی بات لکھنے والی ہوتی ہے، کوئی نہیں لکھنے والی ہوتی۔ تو اس کے اوپر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ میں کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کرتا، ان ہوا الا وحی یوحا، میں بات وہی کرتا ہوں جو اللہ مجھے حکم دیتا ہے۔ تو جبریل امین نے دعا کی، دعا کیا تھی؟ کہا یا اللہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جو زندگی میں اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اس کی خدمت نہ کر سکے۔ یہ دعا کس نے کی؟ جبریل امین نے۔ اور آمین کس نے کہا؟ امام الانبیاء نے۔ سرکار نے فرمایا آمین۔ دوسری بات جبریل امین نے عرض کیا یا اللہ جس کے سامنے تیرے محبوب کا ذکر آئے اور وہ درود نہ پڑے اس کی بھی ناک خاک آلود ہو، وہ بندہ ذلیل ہو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آمین۔ اور تیسری بات حضرت جبریل امین نے دعا کی یا اللہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جو اس ماہ رمضان کو پائے لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آمین۔ آپ میرے پاس آتے ہیں کہ دعا کریں، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، کسی بزرگ کے پاس جائیں دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ جس ہستی کی بات کرنے لگا ہوں اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رمضان میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ کوئی نشانی نہیں ہے کہ کون سے بندوں کی، صرف بندہ مومن ہو، مسلمان ہو، روزے کی حالت میں ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لے۔ اور پھر حضور نے وقت بھی بتا دیا، فرمایا جب افطاری کا وقت ہوتا ہے نا، جب سارے کھانے افطاری والے سامنے پڑے ہوتے ہیں، اللہ کی ساری نعمتیں پڑی ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، ہے سامنے، ہے بھی ساری حلال، حرام بھی نہیں ہے، پھل ہے، دوسری چیزیں ہیں، ساری حلال پڑی ہیں، ہاتھ نہیں لگاتا۔ کیوں؟ وہ انتظار کرتا ہے۔ اور وہ گھڑی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کا یہ حال دیکھتا ہے نا، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افطاری کے وقت جو بندہ دعا مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اس کی دعا اللہ تعالیٰ ہر صورت میں پوری کرتا ہے۔ پھر یہ روزہ کوئی عام نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے روزہ تو رکھ لیا لیکن گالی گلوچ بھی کیا، زبان سے غلط باتیں بھی کی، آنکھیں غلط دیکھتی بھی رہی، تو حضور نے فرمایا اس کا روزہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس کا روزہ رکھنا، بھوکا پیاسا رہنا یا نہ رہنا ایک برابر ہے۔ میں نے وہی بات عرض کی نا، ہر بات شیطان پہ ڈالتے ہیں کہ یار شیطان نے یہ کروا لیا،
اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلا روزہ شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، سلسلہ ختم۔ اب جو بندہ کرتا ہے وہ سمجھے اس کا نفس کر رہا ہے، اگر حرکتیں وہی کر رہا ہے پہلے والی تو سمجھے پھر شیطان کے اوپر اس کا نفس غالب آ گیا ہے۔ یہ خیر منائے اپنی، پھر یہ اللہ کی رحمتوں کا خاص مہینہ ہے۔ اگر نئی کیفیت بنتی ہے آپ کی، گناہ ہوتے ہیں تو آپ جب سحری کرتے ہیں نا تو پھر 2 رکعت نماز نفل تہجد پڑھیں اور سر سجدے میں رکھ کے کہیں یا اللہ میں تو نہیں بدل سکا، تو بدل دے، تیرے علاوہ کہاں جاؤں، تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، میں نے تجھی سے لینا ہے۔ اور میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی حضور نے فرمایا جب رب سے مانگا کرو تو ڈٹ کے مانگا کرو، ڈٹ کے مانگا کرو ذرا، اور ڈٹ کے تب بھی مانگیں گے جب مانگنے کا طریقہ آتا ہو۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کسی زبان کا محتاج نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کوئی ڈائری لے کے بیٹھ جائیں کہ یہ دعا لکھی ہے میں نے یہی پڑھنی ہے۔ دعا اس وقت فائدہ دیتی ہے جب اس کے ترجمے کا آپ کو پتہ ہو، آپ سمجھ سکیں۔ مقصد تھا کیفیت بنانا، اپنا دکھڑا صحیح سنانا، اور جس کو سنا رہے ہیں وہ ہمیں جانتا ہے، وہ تو گونگے کی بھی سنتا ہے، بہرے کی بھی سنتا ہے، جس کی زبان ہے ہی نہیں وہ اس کی بھی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زبان کا محتاج نہیں ہے، ہمیں دکھڑا سنانا نہیں آتا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ نفلی روزہ رکھتا ہے رمضان سے ہٹ کے، اور اس سے پہلے ایک حدیث کی طرف توجہ کروں گا آپ کو سمجھ آئے گی۔ حضور نے فرمایا روزہ گناہوں کے لیے ڈال ہے، رکاوٹ ہے، روزہ گناہوں کے لیے رکاوٹ ہے۔ جب روزہ رکھیں گے تو یہ گناہوں کے درمیان آ جائے گا، یہ نہیں کرنے دے گا۔ اور دوسرا حضور نے ہر نیکی کا اجر بتایا ہے، ہر نیکی کا اجر بتایا، 1 کرو 70، 70 کرو 7۔ عام دنوں میں ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کے 700 تک ہے، ایک نیکی سے لے کے 700 تک ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا جو ماہ رمضان میں ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر ثواب دیتا ہے، جو ایک نفل پڑھتا ہے اس کو فرض جتنا ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب روزے کی باری آتی ہے نا تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزہ اللہ کے لیے ہے اور اجر بھی اللہ ہی دے گا، نہیں ذکر فرمایا اس کا اجر کتنا ہے، حضور نے نہیں فرمایا، ہاں یہ فرمایا ہے کہ روزہ جنت تک لے جائے گا۔ اس سے بڑی بات جو میں بھی سمجھانے لگا ہوں آپ کو اس اجر کی، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شعب الایمان کے اندر حدیث مبارکہ امام بہقی لکھتے ہیں جو بندہ ایک نفلی روزہ رکھتا ہے نا جو اس کو اس کا اجر ملتا ہے اس کے بدلے، اس ایک نفلی روزے کے بدلے جو اللہ اجر عطا فرماتا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر اس بندے کو روح زمین، یہ جتنی بھی زمین ہے نا، اتنا سونا دے دیا جائے نا اس بندے کو تو پھر بھی اس روزے کے اجر کے برابر نہیں ہے۔ بات قابل توجہ ہے کہ یہ نفلی روزہ ہے رمضان سے ہٹ کے، یہ فرض نہیں ہے، نفل ہے، رکھ لو ثواب ہے، نہ رکھو گناہ نہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک نفلی روزہ رکھتا ہے اگر اس کے اجر کا تدارک کیا جائے، برابری کی جائے کہ اس کو اجر کتنا ملا ہوگا، تو حضور نے مثال دی کہ پوری روح زمین جتنی ہے اگر اتنا سونا اس بندے کو دے دیا جائے نا تو پھر بھی روزے کا اجر زیادہ ہوگا۔ یہ نفلی روزہ ہے، اور فرضی روزے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کا اجر اللہ ہی جانتا ہے، روزے کا اجر اللہ ہی جانتا ہے۔ اور 2 چیزیں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن روزہ اور قرآن حشر میں آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ یہ دن بھر روزہ کہے گا یا اللہ دن بھر تو میں نے اس کو بھوکا پیاسا رکھا، خواہشات سے پیچھے تو میں نے اس کو رکھا، اس نے صبح سحری کی اس کے بعد کھانا پینا چھوڑ دیا، حلال چیزیں تھی سارا کچھ تھا لیکن یہ حالت روزہ میں تھا، نہیں کھاتا رہا، سارا دن اس کو میں نے روکے رکھا، تو یا اللہ میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، میری سفارش قبول کر، اس کو جنت میں داخل کر۔
اور پھر قرآن کہے گا یا اللہ دن بار تو روزے نے اس کو اپنے جو ہے آغوش میں رکھا، رات بھر اس کو میں نے اپنی آغوش میں رکھا، اس نے رات قرآن پڑھا، ساری رات قیام کیا، نوافل میں پڑھا، اس نے ویسے بیٹھ کے قرآن پڑھا، تو یا اللہ دن تو روزے نے کور کیا، رات میں نے کیا، میری بھی سفارش قبول کر، میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ روزے اور قرآن دونوں کی سفارش کو قبول کرے گا۔ اور پھر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوگا، جس کا اجر اتنا زیادہ ہے۔ تو یہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری کی جائے۔ جس طرح بندہ کسی مہمان کی تیاری کرتا ہے تو اللہ کے مہمان کی تیاری کریں، کیونکہ حضور نے فرمایا رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے تو یہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حالت روزہ میں اگر کوئی تمہارے ساتھ جھگڑا کرے، گالی گلوچ دے، بات گریبان تک آ جائے، تو حضور نے فرمایا اسے صرف 2 مرتبہ کہہ دو میرا روزہ ہے، ہاتھ نہ اٹھاؤ اس کے آگے، صرف اتنا کہو میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، بس۔ اگر وہ سمجھدار ہوا تو سمجھ جائے گا، لیکن ہم ذرا الٹ چلتے ہیں، ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی، ہماری عقب کے اندر بڑی بڑی NGOs کو ہم جو ہے وہ پیسے بھیجتے ہیں، ڈونیشن کرتے ہیں ان کے لیے، لیکن عقب میں یہ والا ہمسایہ بھی بھوکا ہے اور ادھر والا بھی بھوکا ہے، ہم صرف اس کی سیلری پہ بیٹھے ہیں کہ اس کا گزارا اچھا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے دائیں والا کیسا ہے، بائیں والا کیسا ہے۔ اچھا ہمسایہ جو ہے یہ دنیا میں بندے کے لیے جنت ہے، بشرط یہ کہ بندہ اس کا خیال رکھے۔ اگر آپ کے دائیں بائیں ایسا سلسلہ ہے تو آپ لازمی ان دونوں میں ان کی سپورٹ کریں تاکہ وہ بھی اچھا رمضان گزار سکیں۔ آپ سحری افطاری کا اہتمام کر سکتے ہیں تو اپنے دسترخوان کے اوپر غریبوں کو بلائیں، اور پھر روزہ افطار کرانے کی میں شروع میں حدیث مبارکہ بیان کی، حضور نے فرمایا جو پیٹ بھر کے کسی کو افطار کرواتا ہے نا، قیامت والے دن جب نفس و نفسی کا عالم ہوگا، حضور نے فرمایا میرے حوض سے میں اس کو پانی پلاؤں گا۔ اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرے حوض سے پانی پیے گا پھر جنت داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی، وہ پیاس محسوس نہیں کرے گا۔ تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ آ رہا ہے اس کا استقبال اچھے طریقے سے کریں۔ صبح آپ نے سحری کے لیے اٹھنا ہے، وضو کر کے جائے نماز بچھائیں، وہ وقت ہے قبولیت کا، وہ وقت ہے اللہ تعالیٰ کو دکھڑے سنانے کا۔ اس وقت اپنی عادت بنائیں کہ اس وقت جائے نماز پہ بیٹھیں، بیٹھ کے حالت سجدہ میں اپنے رب کو جو لوگوں کو دکھڑے سناتے ہیں نا وہ ڈائریکٹ خدا کو مخاطب کر کے سنائیں، کیونکہ وہ ویسے بھی تو جانتا ہی ہے، ہمارے سارے کردار سے واقف ہے، لیکن وہ پھر بھی چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے سوال تو کرے، میرا بندہ مجھ سے مانگے تو صحیح، میرا بندہ۔ اگر ہمیں کسی سے کوئی انداز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں کم از کم، 8 پڑھ لیں تہجد کے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رزق کی کمی ہے تو اس کا سوال کریں، اولاد کی کمی ہے تو اس کا سوال کریں، کوئی اور چیز ہے تو اس کا سوال کریں، اور بہترین یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی مغفرت کا سوال کریں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو ہر حال میں قبول فرماتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزہ دار کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، اور یہ اس زبان کے الفاظ ہے جس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ اس لیے روزے کی حالت میں نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن مجید پڑھیں، اور قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھا کریں۔ زبانی پڑھنے اور دیکھ کے پڑھنے میں اگر ثواب کا تدارک کیا جائے تو دیکھ کے پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ آنکھوں کی بھی عبادت ہے، ہاتھ کی بھی عبادت ہے، اور سامنے صحیفہ کھلا ہوا ہے۔
آپ ہر نماز کے ساتھ کوشش کریں، کیونکہ پڑھنی تو ہے، 1-2 رکوع کم از کم ایک قرآن تو لازمی ختم ہونا چاہیے۔ رمضان شریف میں ایک قرآن مجید تو لازمی ختم ہونا چاہیے، تاکہ قیامت والے دن ہماری سفارش کا سبب تو بن سکے۔ ایک نظر گزرے قرآن مجید سے، پھر اس سے فیض، یا پھر یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کے ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں پکی ہیں۔ آپ کو معنی مطالب کی اگر سمجھ آتی ہے پھر تو غنیمت ہے، اگر نہیں بھی آتی تو پھر آپ دیکھ کے بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ اگر عام دنوں میں قرآن کا ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں تو رمضان میں تو پھر سیل آفر ہے، اس میں تو 70 گنا آگے ہے۔ اگر عام دنوں میں 10 ہے تو اس میں 700 تک جائے گی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ یہ مہینہ جو ہے اس کے آداب کا بھی خیال رکھیں، اور اس مہینے کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کریں، استغفار کی تسبیحات کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔